1 रुपये کو ہم نے بنا لیا ہے 100 روپے، لیکن فونڈا جانے آنے کا ٹوٹل بس سے کرایہ صرف 70 روپے ہے، یعنی 30 روپیہ زیادہ ہو چکا ہے۔ تو اس 30 روپے کا ہم خریدیں گے پھول اور پھر اسے حضرت امین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر چڑھائیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے۔ تو چلیں اس 100 روپے سے ہم چلتے ہیں فونڈا گوا حضرت امین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ، اور پھر ہم بھی زیارت کریں گے اور آپ کو بھی زیارت کروائیں گے، وہ بھی گھر بیٹھے۔ یہ واسکو کدمبا بس اسٹینڈ ہے، یہیں سے بس پکڑ کے اور فونڈا کے لیے جانیں گے۔ یہ رہا فونڈا کا بس اسٹاپ، یہاں سے درگاہ کی دوری تقریباً 1 کلومیٹر کی قریب ہے۔ تو یہاں سے ہم کوشش کریں گے پیدل ہی درگاہ تک جانے کی۔ تو چلتے ہیں دھیرے دھیرے پیدل درگاہ کی جانب۔ یہ رہا نظروں کے سامنے حضرت امین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا نہایت خوبصورت گنبد اور مینار۔ اس کے بالکل پڑوس میں ہے ایک عالیشان مسجد۔ سب سے پہلے وضو سے فارغ ہو لیتے ہیں تاکہ ظہر کی نماز ادا کر لی جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ زیارت کے لیے چلیں گے۔ یہ درگاہ کا وہ حوض ہے یا وہ تالاب ہے جس میں عرس کے وقت لوگ غالباً غسل کرتے ہیں، لیکن ابھی اس میں پانی بھی کم ہے اور کافی گندا بھی ہے۔ یہ ہے مسجد کا اندرونی حصہ، ماشاءاللہ کافی بہترین طریقے سے مسجد کی تعمیر کی گئی ہے، اور مسجد کا اندرونی حصے پہ بھی بہت بہترین کام کیا گیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میں حضرت امین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پہ زیارت کے لیے آیا ہوں۔ یہ میری مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ کل بروز قیامت مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم مزار شریف کی زیارت کے لیے کیوں نہیں گئے تو اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا، لیکن یہ سوال ہم سے ضرور کیا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں کی۔ نماز ادا اگر نہیں کیا تو پھر اس کے جو عذابات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ ہمیں جھیلنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں تمام سنی مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جائیں حاضری کے لیے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں حاضری تو دیتے ہیں لیکن وہاں نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ناراض ہوگا ہی، ساتھ ہی جس ولی کی بارگاہ میں گئے ہیں وہ ولی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے نماز کی ادائیگی ضرور کریں۔ تو ہم نے نماز ادا کی ہے الحمدللہ، اور اب ہم چلیں گے حضرت کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، حاضری کے لیے، پھر وہاں فاتحہ پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ طریقہ بتاؤں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے بتایا ہے مزارات پہ حاضری کا طریقہ۔ تو اس طریقے پہ میں جاؤں گا، اور وہ کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ پھول کی دکان تو بند ہے جس وجہ سے ہم پھول نہیں لے سکتے، تو سب سے پہلے ہم یہاں سے حاضری دیں گے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ مزار شریف پہ وہ دروازے سے، اگر قدموں کی طرف دروازہ ہے تو قدم کی طرف سے جائیں، ورنہ کسی بھی طرح سے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں قدموں کی طرف سے دروازہ نہیں ہے، تو ہم یہ بیچ والے دروازے سے جا رہے ہیں۔ اب ہم اندر داخل ہو چکے ہیں
اندر داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، یہاں پائنتے کی جانب، قدموں کی جانب 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو طریقہ ہے اولیاء کرام بزرگان دین کے مزارات شریف کے حاضری کی، وہ 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہونا ہے اور قدموں کی طرف، اور اس کے بعد یہیں سے فاتحہ پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے، اور پھر ایسے ہی الٹے قدم واپس چلے جانا ہے۔ مزار شریف کو ہاتھ لگانا یا اپنے سر کو جھکانا یا مزار شریف کے چاروں گرد جو ہے طواف کرنا، ان چیزوں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو اہل سنت کا طریقہ ہے، لیکن آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مزارات شریف پہ لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد بزرگان دین کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے خلاف مزار شریف کی بے ادبی کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہے، اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت کے بھی بالکل خلاف ہے۔ تو اور اس وجہ سے سنیت کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی مزار شریف ہے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول و مقبول ہوں گی۔ یہاں چند قبریں ہیں، اب یہ کن کی قبریں ہیں اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے امین شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہی ہوں یا پھر کوئی اور ہوں۔ یہ درگاہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا طفیل احمد صاحب قبلہ کا گھر ہے۔ آیا تھا میں ملاقات کے لیے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہیں پہ ایک مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ امینیہ، بہت سارے بچے ماشاءاللہ اس مدرسے میں حفظ کرتے ہیں۔ اس مدرسے میں مجھے ایک سب سے چھوٹا بچہ ملا جو ابھی تک الحمدللہ 6 پارے حفظ کر چکے ہیں، اور یہ کہاں سے ہے اسی سے کچھ بات کریں گے، اور انشاءاللہ 1-2 آیت بھی قرآن شریف کی تلاوت کروائیں گے، آپ لوگ سنیے گا۔ کیا نام ہے بابو آپ کا؟ جہان خان۔ زور سے بولیے۔ محمد جہان خان۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ضلع پورنیہ۔ سوچے اتنی سی کم عمر میں یہ بچہ بہار پورنیہ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر گوا، اتنی دور گوا کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عمر میں، صحت و تندرستی میں، علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں سے یاد ہو 1-2 آیت آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت انداز میں۔ تو گھر والوں کی یاد آتی ہے، امی ابو کی یاد آتی ہے؟ یاد نہیں آتی ہے؟ یاد تو آتی ہوگی لیکن برداشت کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ بھی بہت دور رہتے تھے، پڑھائی کیے، تو محنت سے پڑھنا ہے، اور انسان جب تک قربانی دیتا ہے تبھی کچھ حاصل ہوتا ہے اسے۔ تو الحمدللہ اتنی دور سے ہے بچہ، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ بچے کو میں دے رہا ہوں، اور ہم لوگ بھی مدرسے لائن سے ہیں تو زیادہ تو دے نہیں سکتے ہیں، تو چھوٹا سا ایک ہدیہ اس بچے کو میری طرف سے، ماشاءاللہ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔